اس سے زیادہ یعنی جھوٹا شخص میں آپ کو بالکل میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, خدا کو جان دینی ہے, میں بہت گناہ گار آدمی ہوں. ہم سب اپنا غلطی بھی کرتے ہیں, اپنا جھوٹ بھی بعض بولتے ہیں, رب سے معافی مانگتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جھوٹا, بدتینت اور موسم کش شخص اور کرپٹ آدمی شاید دنیا میں پیدا ہوا ہو. اگر عوام نے اپنا فیصلہ جو عوام نے کرا, ہم عوام کے فیصلے کا احترام کریں گے کہ اپنا انہوں نے 4.25 سال لوٹیا ڈبو دی آپ کی اپنا معاش کی, پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا, ہر چیز خود کی اور الزام ہم پہ. بھائی خدا کا نام مانو اور ہر چیز پر بتائیے کہ جناب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. اب امپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو پھر روس کے صدر پیوٹن مجھے اس طرح اپنا پرتپاک طریقے سے کیوں ملتے ہیں مجھے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریکلچر, ہم آپ کو ایکسپورٹس, اگر گندم چاہیے وہ دینے کو تیار ہیں, آپ ٹریڈ کرنے کے تیار ہیں. مجھے بتائیے, اگر ایسی بات ہوتی تو پھر مجھے کیوں ملتے؟ وہ تو پھر روکے منہ سے بھی نہ ملتے مجھے. اور انتہائی اچھے طریقے سے ملے, بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں, ہم نے باہمی تعلقات کی بات کی. اور اس طرح مجھے بتائیے کہ ایک دور دور تک اس کا شائبہ تک نہیں ہے. اور میں نے اوپنلی کہا کہ اس 2 مہینے پہلے کہ ہم روس سے گندم لینے کے تیار ہیں اگر ہمیں سستی ترین گندم ملتی ہے. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو ان 5 مہینوں میں پاکستان کو جو گندم مجبوری کے طور پر امپورٹ کرنی پڑی, اس لیے کہ انہوں نے پچھلے سال کھاد نہیں دی کسان کو, کسان ترس گیا, کھاد نہیں دی اور گندم کی پیداوار کم ہوئی, ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, ابھی بھی کرنی پڑ رہی ہے, اس لیے کہ اب سیلاب اس کی بھی ہم نے کور کرنا ہے. ان کی حکومت کی جو شارٹ فال تھی اس کو بھی ہم کور کیا, ہم نے گندم امپورٹ کی. یقین کریں کہ اربوں روپے ہم نے سیو کیے تھرو کلیکٹیو ایفرٹ. یوریا ہم نے 2 لاکھ ٹن ہم نے امپورٹ کیا, G2G $600 تھی. میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا, لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, آئینی طور پہ آئے ہیں. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ایک آئین میں درج ہے, قانونی آئینی طریقہ ہے, اور اس کے بعد یہ مخلوط حکومت دن رات خدمت کر رہی ہے قوم کی. دن رات مشکلات بہت ہیں, جو اپنے بجلی کی قیمت مہنگی کرنی پڑی, اس کے لیے بھی ہم نے بہت پھر کھینچا. جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے FSC, اس کو ہم نے 300 یونٹ تک ہم نے معاف کروایا. ورلڈ بینک جو ہے, IMF جو ہے, وہ قطر نہیں کرنا. ہم نے کہا میں اس غریب قوم کو ہم کہاں لے جائیں؟ تیل کی قیمتیں باہر آسمان سے باتیں کر رہی تھیں, انہوں نے جناب اس کو مارچ میں اس کی یک کم کر دیا, پیسے تھے نہیں, اور جناب اس کا سارا بوجھ ہم پہ پڑا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بات کو ذرا اگر آپ قریب سے سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج تک پوری ریاستی مشینری کو کار لا کر اپنے دور میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, 4 سال ان کے پاس تھے. یعنی یہاں تک کر دیا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے وہ اپنا چیئر کریں گے. بھائی جو حاضر ججز ہیں, کیا خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمزوری تھی کہ آپ نے ریٹائرڈ ججز کا آپ نے اپنا آرڈیننس لے کے آ گئے؟ اس کے باوجود بھی آج تک کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف ابھی تک ایز اے اسپیک کوئی ایک کیس جرم ثابت نہیں کر سکے, مگر کال کوٹری میں ڈالا, جیلوں میں ڈالا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, اب اللہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے, یہ کتنی عزت کی بات ہے. تو یہ ایک مثال ہے کس طرح جھوٹے کیسز کر کے. میں 22 کروڑ عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را ووٹ دینا آپ کا حق ہے, جس کو آپ ووٹ دیں ہم اس کا احترام کریں گے. لیکن جو شخص دن رات جھوٹ بولتا ہے, مکاری کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے اپنا, اب مجھے بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا NCA کا بند لفافہ کابینہ سے اپروو کروا لیا, اسے کاغذ کسی نے دیکھا تک نہیں. ایک خاتون نے کہا جو وزیر تھی کہ جی ہمیں کیا پتہ اس میں کیا ہے. مجھے بتائیں کیا اس میں خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے کشمیر کا سودے کی ڈیل ہوتی تو کابینہ نے منظور کر دیا تھا اس کو؟ یا نیوکلیر جو ہمارے جو طاقت ہے, خدا معاف کرے میرے منہ میں خاک, اس کو ہم کمپرومائز کر لیں گے, کیا وہ کابینہ نے اپروو کر دیا تھا؟ وہ بند لفافہ جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ تھا, وہ جناب بند لفافے کے اوپر فیصلہ دے دیا, آپ کیس کو نہیں کھولنا اور یہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں. اب بتائیں کہ اس کے بعد کوئی اور آپ کو ثبوت چاہیے کہ اس شخص کی جو اپنا انتہائی افسوسناک اس کا کردار ہے, دن رات جھوٹ بولنا, دن رات کردار کشی کرنا, حتیٰ کہ جو افواج پاکستان اور اداروں کو ان کو بھی تقسیم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. مجھے بتائیں آج تک کبھی کسی نے
کبھی کسی مخالف نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ جناب ایک شہید کے بارے میں کہ یہ اس کو شہید کا رتبہ ہے، وہ بڑی اس کا عزت احترام ہوتی ہے. یہ کہنا کہ جناب وہ فلاں شہید ہو گیا، میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا، مگر ہیلی کاپٹر بچ جانا چاہیے تھا. اندازہ کریں کہ اس طرح کا زہر آپ نے قوم میں گھول دیا ہے. مجھے تو یہ اس کا آئی ایم ویری کنسرنڈ کہ خدا نخواستہ یہ جو اس وقت جو پولرائزیشن ہو گئی ہے، اس وقت جو ملک کے اندر جو ہماری جو رسا کشی ہے اور جو اس میں ڈیوائڈ جو ہو گئی، اس میں زہر گھولا گیا ہے، کہیں خدا نخواستہ یہ ملک کو یہ شخص یہ تباہی کی دہانے نہ لے جائے مکمل طور پر. کل جو پرسوں اپنا مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں جو ہوا، کتنی بردباری، کتنی ڈگنیٹی کے ساتھ اس خاتون نے، اس بہن نے اس کو وہ سارے تانے برداشت کیے. کیا یہ طریقہ ہے؟ وہ بھائی اگر ہم غلط کام کریں تو ہمیں کٹہرے میں لے آؤ. تم لے کے آئے 4 سال تم نے الٹے ہو گئے، تم یو بینٹ بیکورڈز کہ الٹے ہو گئے. اس کے باوجود بھی تم اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کرپشن کا نہ لندن میں نہ یہاں پر اپنا الزام ثابت نہیں کر سکے. اب دن رات جھوٹ بولتے ہو، چور ڈاکو کہتے ہو. یہ ملک کا کیا بنے گا؟ دیٹ از دا پوائنٹ آف ایشو. وزیر اعظم صاحب صدیق ساجد جی بول ٹی وی سے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو عمران خان جو ہے وہ ہر اپنے جلسے میں آپ کی ایک جو کلپس دکھاتے ہیں کہ آپ دنیا سے مانگنے میں بڑے ماہر ہیں، اور وہ کوئی کلپس آپ کے دکھا دیتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب مانگنے کے بارے میں کیا کہ پیسے مانگنے میں بڑے آپ ماہر، کلپس دکھاتے ہیں مختلف جلسوں میں اپنے. تو یہ جاتے تھے وہاں پر پیسے دینے جاتے تھے باہر. تو اس کے ساتھ اگر مانگنے جاتا ہوں تو یہ پیسے اپنا تجوری لے کے جاتے تھے باہر. دوسرا اس کے جواب مجھے دے دینا، یہ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. دوسرا وزیر اعظم صاحب دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں. جی دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ایک بال سے 3 وکٹیں گراؤں گا. ایک انہوں نے آپ کا نام لیا، ایک آصف زرداری صاحب کا نام لیا، اور ان کا یہ سینٹر کی جو وکٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سینٹر کی وکٹ کا اشارہ کس طرف ہے، اور کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اس یارکر کو شاٹ ماریں گے، چوکا ماریں گے، چھکا ماریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلی بات جو ہے مانگنے کی، یعنی میں کشکول کے بارے میں میں انگریزی میں محاورہ کہتا ہوں، پھر آپ اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ 75 سال ہم نے پاکستان کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ ہر معاملے میں، اور میں اوپنلی کہتا ہوں کہ اپنی کابینہ میں، اب جلسوں میں، میٹنگز میں، کہ اب باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آئے ہیں، یہ دوستی حال چال پوچھ نہیں، مانگنے آئے ہیں بالکل. تو ان کا یہ مجھ پہ الزام، اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیں کہ کیا جب یہ 4 سال جو رہے ہیں یہ جا کے تجوریاں ان کو دیتے رہے. یہ کیا اپنا پاکستان کی بہت یہ خیرات کر رہے تھے، پاکستان کی دولت وہاں پر تقسیم کر رہے تھے. کچھ خدا کا خوف کرو. بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا. اپنے چیلوں اور اپنے جو کرونیز ہیں، ان کی جو ہمشیرہ صاحبہ کو FBR سے NRO کس نے دلوایا تھا؟ بتائیں نا مجھے. ان کی ہمشیرہ صاحب کو FBR سے NRO کس نے دلوایا تھا؟ NRO انہوں نے دلوایا اپنے ہمشیرہ کو، جنہوں نے اپنے ایسے ڈکلیئر نہیں کیے، اور مشینوں سے یا پتہ نہیں کس سے وہ کہتے ہیں میں نے یہ پراپرٹیاں بنائی ہیں دبئی میں اور نیو یارک میں. ان کی ڈیکلیریشن جو ہے وہ اتنا بڑا سوالی نشان ہے. تو اس طرح قوم کو، اپنا پوری اپوزیشن کو اس طرح کے الفاظ کہنا، یہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس ملک کی تقدیر کے مالک ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو فیصلہ کرنا کریں، لیکن دیکھ سمجھ کے کریں. یہ شخص پاکستان کی وجود کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خطرہ ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل